وہ تمام نوجوان جو ابھی اپنی پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والے ہیں، ایسا کیا کرے کہ وہ زندگی جو ہے وہ بامقصد گزرے؟ اگر پروفیشن اور شوق قریب قریب ہو جائیں تو یہ جو کام کی انگزائٹی ہوتی ہے نا، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ ابھی آپ لیوش لائف گزارنا چاہتے ہیں، گزاریں۔ یہی لیوش لائف آپ کا دین بھی ہو سکتا ہے اور یہی لیوش لائف آپ کے لیے گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کر اس کے باہر ھذا من فضل ربی لکھنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ پورے دن میں اللہ کا خیال تمہیں رہے، اللہ کی یاد قائم رہے، یعنی کہ اس کو نافذ کرنا ہے اپنی پوری زندگی پہ۔ تو یہ جو انسان اس کو کر لے گا تو اس کے لیے تو پھر ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ۔ وہ مولانا روم کہتے تھے کہ وہ تم نہیں مجھے مار سکتے، میں اب یہ دنیا کی مسند سے اٹھ کے لوگوں کی دلوں کی مسند پہ جا بیٹھا ہوں، مجھے کیسے مارو گے؟ تو ان لوگوں کی زندگی کا لائف سٹائل اپنائیں جن کی آخرت اچھی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ وفا اگر ہم کر جائیں تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کر دیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ الحمدللہ الحمدللہ، بڑا شکر ہے جی۔ بس وہ ویڈیوز پوری کی پوری پوڈ کاسٹ بھی لوگوں تک جا رہی ہے، اس کے پھر کلپس بھی کٹ رہے ہیں اور لوگ اپنے اپنے چینلز پہ لگا رہے ہیں الحمدللہ، اور کافی سارے ویوز بھی لے رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ہی کام کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ مجھے وہ یاد آ گیا، ایک دفعہ سرکار کے دور میں نا ایک بک آئی، دل در سمندر، جو آپ کی کتاب ہے، تو وہ جو ہم نے چھاپی ہوئی تھی اس سے تھوڑی سی نا اس کی بائنڈنگ اور پرنٹنگ ذرا مختلف تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب نا انڈیا میں چھپ رہی ہے، یعنی کہ پائریسی کہلائے گی، چونکہ ہماری اجازت نہیں تھی کہ یہ انڈیا میں چھپ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جی انٹرنیشنل کورٹ میں اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے، یہ رائلٹی ہوتی ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ کوئی بات نہیں، ہمارے ہی کام کر رہے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ تو وہ پیسہ تو کبھی مقصد تھا ہی نہیں ان کا، مقصد تو ایک میسیج ہے کہ میسیج پہنچے لوگوں تک، اور الحمدللہ سرکار کا میسیج جو ہے وہ بہت تیزی سے، اور خاص طور پر جی نوجوان نسل میں جو ہے نا جی، یہ جو ضروری کام تھا نا، بابوں کو تو سمجھ آ ہی جاتی ہے بات پرانی ایج میں نا۔ وہ ایک صاحب سے مجھے یاد آ گیا، محفل میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، تو اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے تھی، یعنی کہ گزر گئی ہوئی کافی، لیکن اب جا کے سمجھ آئی کہ زندگی گزارنی کیسے تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوہ اچھا، تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو وہ بابوں کو تو خیر اب سمجھ آئی جاتی، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا نوجوانوں کا، کہ جہاں پہ زندگی وہ آغاز کر رہے ہیں، اپنے پروفیشنل ایریاز میں گھس رہے ہیں، اور جہاں سے ان کو صحیح چیزوں کے بارے میں انکاؤنٹر ہونا ہے، وہاں پر سرکار کی بات جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بچہ جی بڑا خوبصورت، وہ امین شاہد اس کا نام ہے، اس کا ایک چھوٹا سا اسکول ہے، کمیونٹی اسکول۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، 5ویں کے، 7ویں کے، 8ویں کے، تو ان کو نا ہوم ورک کے طور پہ کہتا ہے کہ جی ایک کاپی آپ نے سرکار بھائی صاحب کے جملوں کی بنا کے لانی ہے۔ وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جی جملہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ اب اس پیج کو نا وہ پورا ڈیزائن کرتے ہیں اس فکرے کے حوالے سے، رنگ بھرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈرائنگ ساتھ بناتے ہیں، اور اپنی اپنی جو ان کی ڈپکشن ہوتی ہے وہ اس کاپی کے اوپر نا ڈرا کر کے وہ لے کے آتے ہیں، اور وہ ساری کاپیاں چھٹیوں میں نا وہ پھر میرے پاس آ جاتی ہیں۔ تو میں پھر ان سب کو چیک کر کے ان کے اوپر کمنٹس لکھتا ہوں، شاباشی دیتا ہوں، اور پھر چھٹیوں کے بعد جا کے ان بچوں کو پھر میں انعام بھی دیتا ہوں کہ ابھی ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر جب وہ گزر رہے ہوں گے تو یہ کہیں ان کے لاشعور میں یہ بات پڑی ہوگی کہ یہ ہم نے یہ فارمولہ ایسا پڑھا تھا، تو یہ فارمولہ ہے کوئی صحیح بات، تو یہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ جی انشاءاللہ، اور وہ نظر آ رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ تمام نوجوان جو ابھی اپنی پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والے ہیں، گریجویشن ہو گئی ہے،
تو اسی دوران ان کو بڑے چیلنجز آئیں گے, پیسہ بھی بنانا ہے, لیکن ایسا کیا کرے کہ وہ زندگی جو ہے وہ بامقصد گزرے, اور کہاں جو ہے وہ جو فاؤل کرنے کے چانسز ہیں نا, کیونکہ انسان ہے پیسے کے پیچھے جب بھاگتا ہے تو اگر کوئی فارمولا اس کا سیٹ نہیں ہے تو پھر وہ غلطی کرے گا. تو ایسا کیا کریں وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا ہے, کہ لائف ان کی بامقصد رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی ضروری جگہ ہے جی, کہ جہاں پر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی نرشمنٹ میں ہوتے ہیں, ان کی نرسری میں ہوتے ہیں. وہاں تک تو وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھی لیتے ہیں, سمجھا بھی لیتے ہیں, روک بھی لیتے ہیں. لیکن جہاں پر اب خود ان کی اپنی باری آئے گی کہ ہم نے خود سب چیزوں کو پھر, باپ بہت بڑی ایک چھتری ہوتا ہے جی, بڑا سایہ دار درخت ہوتا ہے, اور اپنی اولاد کو وہ ایسے چھپا کے رکھتا ہے جیسے پھول کی پتیوں کے اندر جو ہے نا وہ راز چھپا ہوا ہوتا ہے, ایسے رکھتا ہے جی, بالکل معاشرے سے بچا کے رکھتا ہے. لیکن جب اب وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں پہ اب آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے ویسے, اور موقع کے اوپر آپ نے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, یا آپ کے والدین کو وہ شعور نہیں ہے کہ اب جدید دور کیا چل رہی ہے, یہ آئی ٹی کا نظام کیا ہوتا ہے, اس کی آگے اپروچ کیا ہوتی ہے, اسٹیٹسٹکس کے کیا کیا شعبے آگے کھلے ہوئے ہیں, ایکچوریل سائنسز کیا ہوتی ہیں. یہ چیزوں کو اگر نہیں پتہ اور آپ کو پتہ ہے تو ظاہر ہے آپ کچھ اس کے اوپر اپنا ایک مستقبل ڈیزائن کرتے ہیں. وہ مستقبل ڈیزائن کریں, بہت اچھی بات ہے, پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, حکم ہے اس بات کا, بہت اچھی تعلیم حاصل کریں, اور فیوچر اورینٹڈ رہیں, اپنے ٹارگیٹس بنائیں, اپنے شعبے ڈیزائن کریں, اور کوشش کریں کہ وہ شعبے آپ کے مزاج کے قریب قریب ہوں. اب زندگی میں کہیں پہ وہ کسی کے کہنے پہ اگر وہ ایجوکیشن حاصل کر لیں جن کا انہیں شوق ہی نہیں ہے, تو بعد میں وہ زندگی میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں میں نے بننا تھا, بس والدین نے پریشر ڈال دیا ہے تو میں بن گیا ہوں, فوج میں گھسا دیا مجھے, میرا فوجی مزاج ہی نہیں ہے. لیکن ان اینڈ جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی بہت ہیپی لائف میں نہیں ہوتے. بالکل, کہ یہ شعبہ میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا تھا, لیکن ماں باپ کی خواہش تھی, ان کی مرضی تھی, میں نے سو کر لیا. تو یہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے نا اپنے شعبوں میں پھر پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو چیز زیادہ دیر آپ اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں وہی چیز پھر انگزائٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل. میں نے بہت کوشش کی کہ میں نے ایم بی اے کیا, تو ایم بی اے کے بعد مجھے فوری طور پر بینک میں جاب مل گئی. وہ 2.5 سال جیسے میں نے گزارے ہیں نا جی بینک میں, وہ یا بینک کو پتہ ہی ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ میری 2.5 سال میں 6 ٹرانسفریں ہوئی ہیں جی. تو مزاج ہی نہیں بنتا تھا میرا کہ میں بیٹھ کے پیسے گروں یا کیلکولیشنوں میں پڑا رہا ہوں. میں ذرا کیلکولیشن سے آزاد انسان ہوں تھوڑا سا. میں زندگی میں نا بہت زیادہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ کیا آ رہا ہے تو کیا جا رہا ہے, تو بس میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا آ رہا ہے تو جا رہا ہے, بھائی آتا جاتا رہے بس ٹھیک ہے, مجھے اتنا چاہیے ہوتا ہے. لیکن کچھ مزاج ہوتے ہیں جو بہت کیلکولیٹو ہوتے ہیں, چیزوں کو, ہر چیز کو ریکارڈ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. وہ مزاج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, وہ اس کو سنبھالیں. جن کا یہ مزاج نہیں ہے وہ کسی اور چیز کو, کچھ آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ پیسہ ان کی گنتی میں ہی نہیں ہوتا. ان کے نزدیک آرٹ ہی سب سے بڑا شعبہ ہوتا ہے, کہ وہ ان کے آئیڈیلز بھی جو ہوتے ہیں وہ سارے آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. فنون لطیفہ ہے سارے کے سارا, یا کسی کو فوٹوگرافی کا شوق ہے تو اب وہ وہی چینلز آبزرو کرے گا یا ان چیزوں کو دیکھے گا. میرے ایک دوست ہیں یو کے میں ہوتے ہیں, شعبہ تو ان کا کام کا کوئی اور ہے, لیکن ہر تھوڑے دنوں بعد نا میں ان کی وہ فیس بک کے اوپر دیکھتا ہوں کہ ایک کیپشن لگی جاتی ہے, نیچر دیٹ آئی سی, اور پھر اس کے نیچے نا وہ تصویریں ہوتی ہیں نیچر کی. کبھی کہتے ہیں آٹم آ گیا ہے, کبھی کچھ. میں دیکھتا ہوں, بڑا مجھے اچھا لگتا ہے, وہ خوبصورت لگتا ہے. ابھی ان کا شوق ہے, لیکن بائی پروفیشن وہ یہ نہیں ہے. اگر پروفیشن اور شوق قریب قریب ہو جائیں تو یہ جو کام کی انگزائٹی ہوتی ہے نا, آپ اس سے بچ سکتے ہیں. بے شک, اس میں کوئی اس لیے جب آپ
اپنے شعبے کو زندگی میں ڈیسائیڈ کر رہے ہوں نا، تو یہ ابھی پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کل کو یہ شعبہ ہمارے پاس رہنا یا نہیں رہنا. ڈاکٹر حضرات ہیں سی ایس ایس کیے بیٹھے ہوئے، بالکل ایسے ہے نا جی. انجینئر حضرات ہیں مبلغ بن کے بیٹھے ہوئے. کوئی اور ڈاکٹر اسرار صاحب تھے ہمارے، ڈاکٹر اسرار صاحب MBBS ڈاکٹر تھے وہ، لیکن ساری زندگی ان کی دین کی تبلیغ کے حوالے سے گزری ہے. تو شعبہ ان کا حالانکہ وہ مسیحائی کا تھا، لیکن اس شعبے کی مسیحائی میں وہ بیٹھے رہے ہیں ساری زندگی. شوق اس طرف شوق اس طرف تھا جی. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق، آپ کا نصیب کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے. میں نے MBA کیا، پھر میں بینک میں چلا گیا، پھر میں کاروبار میں چلا گیا، اور میں سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا. تو بس وہ اب چل گیا، نظام چل گیا، آن لائن چیزیں چل گئی، الحمدللہ سارے معاملات صحیح ہو گئے. تو شوق آپ کا جو ہے نا وہ پھر آپ کو لے کے، وہ سرکار کا ایک پنجابی کا شعر ہے نا کہ شوق چراغ جلاؤ دل وچ، شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہومڑ دور ہنیرے، جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگیرے، واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے. تو شوق والے لوگ پھر وہ کٹھے بھی ہوتے ہیں اور شوق بڑھاتے بھی ہیں. تو اپنا اپنا ذوق ہے. تو ایک تو یہ پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہاں پر جو ہے نا اب ہم نے اپنے شوق کو اور اپنے فیوچر کو ذرا قریب قریب رکھنا ہے، تاکہ بہت زیادہ دوری نہ ہو، ڈپریشن اور انگزائٹی بھی نہ ہو. ڈپریشن انگزائٹی نہ ہو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دفتر سے واپس آئیں گے فوراً اپنا گٹار پکڑتے ہیں اور گٹار پکڑ کے پہلے بیٹھ کے تھوڑا وہ اپنے آپ کو نا وہ کرتے ہیں، کول ڈاؤن کرتے ہیں کہ کتنی انگزائٹی سے آیا ہوں، چلو پہلے تھوڑا سا میوزک کے ساتھ اپنی سول کو ذرا میں ہیپی کر لوں. ذرا وہ گٹار بجاتے ہیں، پیانو بجاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا ذرا مدھم ہوتے ہیں، دھیمے ہوتے ہیں، تو پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو شوق بننا شروع ہو گیا. کمائیں پیسے، کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح سے فیوچر میں بنتے ہیں. اچھی جاب کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کم از کم وزیر خزانہ تو میں لگ ہی جاؤں نا، تاکہ سارے خزانے کے اوپر میں بیٹھا ہوں جی. جتنے ایم اے اکنامکس والے ہوتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب ایم اے اکنامکس کر رہے تھے نا، ہمیں لگ رہا تھا یہاں سے نکلتے سیدھا ہی وزیر خزانہ ہی لگ جانا، ہم نے اتنی اکنامکس آ گئی ہے ہمیں. تو وہ لوگ بھی ٹھیک ہے، اب وہ بنائیں، ٹارگیٹ ضرور بنائیں. آپ ماڈرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ضرور گزاریں. آپ کے گھر میں 100 انچ کی اسکرین لگی ہوئی ہے، لگا سکتے ہیں، لگا لیں. اس کے اوپر دیکھنا کیا ہے، یہ بات میٹر کرے گی. واہ. آپ کا باجا ہے، باجا چاہے 2000 والا ہے یا 2.5 لاکھ والا ہے، باجے کے اوپر سننا کیا ہے، یہ بات میٹر کرے گی. گاڑی آپ چھوٹی لے سکتے ہیں، گاڑی آپ بڑی لے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا منشا پیچھے کیا ہے، یہ بات ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے. ابھی آپ لیوش لائف گزارنا چاہتے ہیں، گزاریں. یہی لیوش لائف آپ کا دین بھی ہو سکتا ہے، اور یہی لیوش لائف آپ کے لیے گمراہی بھی ہو سکتی ہے. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ مسجد عبادت گاہ، اور کچھ لوگوں کے لیے مکمل دین اور کچھ لوگوں کے لیے مکمل دنیا. مسجد کے اندر ہی سارے ایک ٹائم کے نمازی سارے سجدے برابر کیسے سارے سجدے برابر کریں ایک امام کے پیچھے، لیکن کچھ کا مدعا جو ہے وہ دین ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور کچھ کا منشا دنیا ہے، دنیا داری ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں. تو یہی دین بھی بنے گا، یہی دنیا بھی بنے گا، جو جو آپ کام کرتے جا رہے ہیں. اب یہ تو ٹھیک ہو گیا. ان لوگوں نے بھی پیسے کمائے ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا. اللہ کو مانے بغیر بھی گھر بنا رہے ہیں، اللہ کو مانے بغیر سارا سوشل میڈیا وہی چلا رہے ہیں، اللہ کو مانے بغیر ہی سارا IT کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ کے نظام کو، سیٹلائٹ کے سیاروں کو، سب چیزوں کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں. کہہ رہے پوری دنیا اس وقت جو ہے نا ہماری وہ سیٹلائٹ سے ہر طرف سے کورڈ ہے، کہیں کوئی رہ نہیں گئی ہوئی جگہ، جس کو ہم GPS کہتے ہیں، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، کہ ہر ایک جگہ کا پوائنٹ ڈسکرائب ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ہم بتا دیں گے اچھا یہ GPS کی یہ کوآرڈینیٹس بنتے ہیں، ان کوآرڈینیٹس کے اوپر مینار پاکستان کھڑا ہوا ہے.
ٹھیک ہے جی. وہ اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, ان لوگوں نے بغیر اللہ کو مانے یہ سارے کام کیے. وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں اللہ کو مانے بغیر, اور ہم اللہ کو مان کے گاڑیاں خریدی جا رہے ہیں, ہے نا جی. اب یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی باعث فخر بات نہیں ہے. یہ ساری سائنس کے اوپر کام کرنا, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا, ان میں انوویشن کرنا, یہ تو کسی دور میں مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہوا کرتا تھا. ہم آج اپنی ان شاخوں سے کٹ چکے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں انوویشن نہیں ہو رہی. اب ہم ٹریڈیشنل فالوور بن چکے ہوئے ہیں ہر چیز کے, کہ وہ لوگ, آپ سوچیں کہ آپ کسی گیجٹ کے بارے میں سوچیں کہ کوئی ایسی گیجٹ ہونی چاہیے, فرض یہ کوئی بھی, آپ کہیں گے میرے فون کے ساتھ کوئی ایسی گیجٹ لگنی چاہیے جس سے میرا فون ایسے کر کے ایسے ہو جائے, تو وہ چیز پہلے سے بنی پڑی ہوگی. بالکل, ہے نا جی. ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تو میموری کارڈ بن کے آ گئے ہوئے تھے. میں وہ سی ڈیز والے دور میں بڑا تنگ ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, سی ڈی اسکریچ پڑ جاتے ہیں, 2 دن بعد ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو میں اس وقت, مجھے پرابلم کیا تھا کہ سرکار کا جتنا آڈیوز کا ڈیٹا تھا نا, میں ان کی سی ڈیز بنا رہا تھا تاکہ آڈیو کیسٹ سے نکل کر یہ MP3 میں آیا اور سی ڈی بنے. سی ڈی پلیئر لگے ہوتے تھے ہر گاڑی کے اندر, لیکن ہر چوتھے دن مجھے اطلاع آتی تھی سی ڈی کرپٹ ہو گئی, سی ڈی خراب ہو گئی, DVD اڑ گئی, یہ ہو گیا. تو بڑا مجھے مایوسی ہوتی تھی. میں کہ نہیں یار یہ بہت انریلائبل سی چیز ہے, مزہ نہیں آیا. لیکن جس دن میموری کارڈ آیا اس دن ساری بات ہی اور ہو گئی. ایسی چیزیں محفوظ ہونی شروع ہو گئیں, انٹرنیٹ پہ چڑھ گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سہولت ہو گئی بڑی. تو آپ کریں, ضرور ترقی کریں, ضرور زندگی میں انوویشنز کرنا چاہتے ہیں, لیوش لائف گزارنا چاہتے ہیں, ضرور گزاریں, کر سکتے ہیں کریں. پرابلم پتہ کہاں آتا ہے؟ پرابلم وہاں آتا ہے جہاں پہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا. آپ نے یہ مستقبل سوچا تھا, وہ مستقبل ہو نہیں رہا. آپ نے اتنے پیسے سوچے تھے, اتنے پیسے اکٹھے ہو نہیں رہے. اب اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ زندگی میں غم آ گیا, زندگی کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹس آ گئیں, اور زندگی کے اندر ناخوشیاں آنا شروع ہو گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اتنے ٹیلنٹڈ اور اتنے جینیس قسم کے انسان تھے, میں تو اپنی کلاس میں فرسٹ آیا کرتا تھا, تو میرے ساتھ پریکٹیکل لائف میں وہ کیا رہا ہے. پرابلم آنا شروع ہو گیا, سوچ کا پرابلم. اور یہاں پہ پھر مولا علی کا مجھے فرمان یاد آتا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا, کہ میں نے یہ ارادہ کیا اور میرا ارادہ پورا نہیں ہوا, کوئی اور ذات بھی اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو میرے ارادے سے بھی بڑی ہے, اور اس کا حکم نازل ہو کے رہے گا, وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اب یہاں پر آپ کا فیتھ کام کرے گا جی. سب سے پہلے کہ لائف گزارنے کے لیے جب تک آپ کا فیتھ آپ کے ہمراہ نہیں ہوگا, یہی دنیاوی چیزیں آپ کے لیے عین گمراہی کا سبب بنے گی, گناہ کا سبب بنے گی. تو یہ سنیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے پہلے بتا دیا کہ بھائی کیا کیا زندگی کے اندر آپ نے فیتھ رکھنے ہیں. آپ نے جیسے سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کر اس کے باہر حاذا من فضل ربی لکھنا تو بہت بڑا جرم ہے. رشوت کے پیسوں سے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے, رشوت کا پیسہ, اور خدا کا خوف کھاؤ, یہ رشوت کا پیسہ خدا کا فضل نہیں, تمہارے پر عذاب ہے جس کو تم حاذا من فضل ربی کہہ رہے ہو. پوچھ تو لو یہ اللہ کا فضل ہے بھی کہ نہیں ہے. کہیں اس نے تمہیں وہ ڈھیل تو نہیں دی ہوئی جو میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اور یہ پھر ڈھیل دیتا جاتا ہوں تاکہ یہ اور گمراہ ہو اور ان کے دل اور سیاہ ہوتے جائیں. کہیں ایسا تو نہیں تمہارے ساتھ ہو رہا؟ تو تم یہ بات سمجھو اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ کا فضل کہتے کسے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک محفل ہو رہی تھی, تو منو بھائی نے نا سرکار والے صاحب سے سوال کیا, تو انہوں نے کہا کہ والے صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان زندگی دے. تو آپ نے کہا کہ منو بھائی یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان موت بھی دے, یہاں پہ رہنا بھی آسان ہو, یہاں سے جانا بھی آسان ہو. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ تو ڈاکٹر ہیں نا, دیکھتے رہے ہیں مریضوں کے سر کے اوپر کھڑے ہو کے یاسین پڑھتے ہیں,
کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان آسان کرے, پھنسی پڑی نکل نہیں رہی, بالکل ہے نا جی, کہ بہت تکلیف میں ہے یہ جان, اس کا علاج بھی نہیں اب ہو سکتا, اب اس کو جانا چاہیے لیکن جان نکل نہیں رہی ہے. تو کہتے ہیں اس کے سر پہ کھڑے ہو کے یاسین پڑھو, کوئی اس کی روح کو سکون ملے تو تبھی یہاں سے روانہ ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہیں آپ کی زندگی میں کہ زندگی کی کامیابی کرتے 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 آپ آ کے شیطان کے در پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. اس لیے زندگی کی کامیابیوں کو نا دونوں طرف سے دیکھنا شروع کریں, اپنے عقیدے کے حوالے سے بھی دیکھنا شروع کریں اور اللہ کے فضل کے حوالے سے بھی دیکھنا شروع کریں کہ کیا کوئی بات ہمارے عقیدے کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ چیزیں نادان بچوں کی طرح سے سمجھ کے نا ان کو ویسے ہی فالو کرتے رہیں. اگر کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بقرہ عید ہوتی ہے تو اپنے بکرا ذبح کرنا ہے, آپ ہر بقرہ عید سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز دیکھیں گے, اتنے بکرے ذبح کر کے کیا کرنا ہے, ان پیسوں میں تو 1 لاکھ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی, ان پیسوں سے تو وہ ڈیم بن جائے گا, ان پیسوں سے فلاں ہو جائے گا, تو یہ اللہ کی راہ میں ادھر ہی کیوں دینا ہے. او بھائی حکم ہے اللہ کا, تم یہ بات کو سمجھو کہ جب حکم آ جاتا ہے نا اللہ کا تو وہ پرپس جو ہے ہر پرپس کے اوپر آ جاتا ہے. آپ اس کے پرپس کو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اللہ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو بالکل ویسے ہی آنکھیں بند کر کے سیدھے سادے طریقے سے آمین کہنا سیکھے. اگر اللہ نے کہا ہے کہ بکرا ذبح کر سکتے ہو تو کرو, مت سوچو کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے, حکم ہے. اگر کہیں کہ جی ہاں روزہ رکھنے سے بڑا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور بڑا انسان صابر اور شاکر ہوتا ہے, اور اگر نہ ہوا تو روزے نہیں رکھو گے. جو رزلٹ کہتے ہیں ہم روزے کا کہ جی یہ رزلٹ ملتا ہے, اس کے اوپر بڑے پروگرام لوگوں نے کیے ہوئے, ہم بھی کریں گے ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ رمضان کا مقصد کیا ہوتا ہے. رمضان ویسے بھی انشاءاللہ قریب آیا, وہ بھی آ رہا ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے ہم کہ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس میں بھوک پیاس رکھی جاتی ہے, اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, ہم اللہ کے حکم کے اوپر کھانا پینا چھوڑتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو کوئی کہے کہ جی اچھا یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں سے یہ میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو مجھے روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے. وہ کہے گا ہو یا نہ ہو روزے رکھنے چاہیے. ایک سرکار کا خوبصورت فقرہ مجھے یاد آ گیا, آپ نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا جی نماز پڑھتا ہوں تو وہ والی نا کیفیت نہیں ہوتی, تو آپ نے کہا نماز فرض ہے, کیفیت فرض نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کیفیات کا ملنا ایک اور زندگی کے اندر مقام ہوتا ہے. کچھ جب آپ اپنے معاملات سے ذرا پڑھ کر ہٹ کر جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر کیفیات کا مرتب وہاں پہ ہونا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو ایک سٹینڈرڈ SOP دے دی ہے نا کہ یہ کرنا ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اب اس کو کوئی یہ نہیں کہے کہ جی میرے پاس تو یہ جواز ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں مصروف بہت ہوں, میری نائٹ کی شفٹ تھی, میں صبح کیسے نہ اٹھتا تو میں یہ کرتا. کوئی جواز نہیں ہے. نماز ہے, اللہ خیر صلاح. روزہ ہے, حج کا موقع ہے, کر سکو تو کر لو, نہیں کر سکتے تو نہ کرو. وہ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد ہے کہ وہ پیر صاحب کے پاس مرید گیا نا, تو مرید نے کہا کہ حضور کتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں, حج کا کوئی انتظام نہیں بن رہا, حج پہ جانا چاہتا ہوں. اور یہ کہتے نا اس نے رونا شروع کر دیا. پیر صاحب نے کہا کہ چلو بھائی سب ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو اس کے لیے. سب نے اٹھائی تو پیر صاحب نے دعا کی, سب دعا کرو کہ اسے کبھی حج نصیب نہ ہو. اس نے مرید نے بات سنی, وہ اور رونا شروع ہو گیا. یہ میرے لیے آپ نے کیا دعا کر دی, میں تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں حج پہ جا سکوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے کبھی حج ہی نہ نصیب ہو. تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے 17 حج کیے, میں یہ 17 حج کا ثواب لے لو, یہ رونا مجھے دے دو. سبحان اللہ. اب یہاں پہ یہ عقیدہ کام کرے گا آپ کا, آپ کو بچائے گا ان چیزوں سے کہ زندگی کے اندر یہ نیگیٹیویٹیاں اور منفی اور گناہ اور یہ ساری چیزیں یہ کہاں پہ جا کے آپ کو کھڑی کرتی ہیں. جیسے مولا علی کا فرمان ہے کہ پیسہ اور پاور
کسی انسان کو کچھ نہیں کرتے, یہ صرف اسے ایکسپوز کرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر تو یہ اچھا ہے تو پیسہ اور پاور دونوں اسے اور اچھا کریں گی. سرکار کا فکر ہے کہ جو غریبی میں راضی نہیں ہے وہ امیری میں بھی راضی نہیں ہوگا. ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے, وہ نہیں راضی ہو سکتا. جو ناراضی ہے وہ ناراضی ہے, وہ بلکہ اچھا نہیں ہے. فکرہ ویسے کہتے ہیں کہ جیڑا ایتھے منافق و مکے منافق, اللہ اکبر, وہ ادھر جا کے بھی نہیں ٹھیک ہوگا جی. صحیح بات. تو یہ جو اب انسانیت کا جو معیار ہے نا جی, وہ معیار آپ کے عقیدے نے بنانا ہے, وہ دنیا کے پیسوں نے نہیں بنانا, دنیا کی ترقیوں نے نہیں بنانا, آپ کے شعبوں نے نہیں بنانا, یہ آپ کے عقیدے نے آپ کو بنانا ہے. اور وہ عقیدہ اسلام نے بالکل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں ہوں رازق, میں ہوں تمہیں جو رزق دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ تھا بیٹھا ہوا رزق کے معاملے میں بڑا پریشان کہ رزق کے معاملے حل نہیں ہو رہے ہیں میرے, پتہ نہیں اللہ کو میں نظر بھی آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا, پتہ نہیں میری روٹی کدھر ہے, میں تو محنت بھی کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں, رزق نہیں آ رہا. تو پریشان بیٹھا سوچ میں ایسی, اللہ کے ساتھ نہ کہیں گفت و شنید میں لگا ہوا. تو اس کے سامنے نا ایک دم سے نا ایک بچھو آیا, اور اس نے دیکھا کہ شاید یہ میری طرف آ رہا ہے اور کاٹے گا. وہ بچھو اس کے سامنے سے خاموشی سے ایسے آگے چلا گیا, اور وہ ایسے گزرا جیسے کسی مشن پہ جا رہا ہے, کہیں جا رہا ہے وہ. تو اس نے کہا کہ بچھو کی تو فطرت ہے ڈسنا, تو اس نے مجھے ڈسا ہی نہیں, میرے قریب سے گزرے گا. وہ بھی انہوں نے کہا میں بھی فارغ بیٹھوں, چلو دیکھو کدھر جا رہا ہے. وہ کہتے بچھو نہ چلنا شروع ہو گیا. اب بچھو چلتے چلتے وہ آگے نہر آئی, نہر کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ڈوب جائے گا, بچھو کانٹ سوئم. تو دیکھا کہ اتنی دیر میں نہر میں نا ایک پتا آ رہا ہے. وہ ایسے بچھو کے پاس آیا پتا, اور بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا. اب وہ پتے کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے بچھو, اور وہ فلوٹ کرتے کرتے ایک سے دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا نہر کے, اور بچھو ادھر اتر گیا. یہ بندہ پیچھے پیچھے اس کے. اس نے کہا یار یہ کو کمال کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی پتا بھیجا ہے اور یہ پتے کے اوپر چڑھا ہے اور یہ ادھر چلا گیا ہے. وہ پیچھے پیچھے چلا گیا. اس نے وہ بچھو کے پیچھے جا رہا تھا تو وہ آگے ایک جنگل میں چلا گیا. تو جنگل میں جیسے پہنچا تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہا ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو یہ بچھو نہ اس کو مارنے کے لیے جا رہا ہے. اس نے سوچا میں جا کے اس کو جگا لیتا ہوں. تو جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا نا تو دیکھا کہ اس بندے کے پاس ایک سانپ پھن پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس شخص کو ایسے جیسے ڈسنے والا ہے. تو کہتا ہے جی میں ابھی سے پہلے کہ اس کو خبردار کرتا کہ بھئی سانپ بچھو دونوں تمہارے آس پاس, یہ ہو کیا رہا ہے, تو بچھو نے جا کے سانپ کو ڈس لیا, اور سانپ موقع پر ہی مر گیا, اور بچھو وہاں سے آگے چلا گیا. اب یہ بندہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک سویا ہوا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بچھو کو بھیجا ہے, اور وہ سانپ کو اس نے مارا ہے جو اس کو ڈسنے والا تھا, اور کیا اللہ تعالیٰ کا کارخانہ اور کیا نظام چل رہا ہے. تو اس نے اس بندے کو اٹھایا, اس نے کہا بھائی آپ کوئی ولی اللہ ہو, کوئی اللہ کو بڑے ہی عزیز ہو, آپ تو بڑے سبحان اللہ کیا ہی کہنے آپ کے. اس نے کہا بھائی کون سا اللہ, کس اللہ کی بات کر رہے ہو, میں تو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, میں تو تمہارے اللہ کو جانتا بھی نہیں ہوں. وہ بندہ سجدے میں پڑ گیا. اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ تو اپنے نام ماننے والوں کے لیے اتنا بڑا کارخانہ چلا رہا ہے, تو میں تیری وجہ سے کیوں پریشان ہو رہا ہوں. تو اگر ان کو دیکھ رہے تو مجھے بھی دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, اس میں کوئی بندہ اگنورڈ نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں آج اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھ سے وہ شاید ناراض ہے, مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا, میرا پتہ ہی نہیں لے رہا, حال ہی نہیں میرا پوچھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے حال سے اگنور نہیں ہوتا. جو تخلیق اس نے کی ہے اپنی ہر تخلیق سے ہر وقت باخبر ہے. تو وہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو جب وہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو ہم اس کو ڈھونڈنے کہاں جا رہے ہوتے ہیں. آج سرکار کی آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی منہ سے نکلی ہوئی بات تمہارے کانوں سے سن لیتا, اتنا قریب ہے. سبحان اللہ.
وہ تو بلکہ جو نہیں بھی کہی بھی وہ بھی سن رہا ہے. جو خیال تمہارے اندر ہے, سرکار صاحب کہتے تھے کہ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اندر ایک نیت بھی پیدا کی ہوئی ہے کہ جب تم زندگی کے سارے عمل اعمال یہ کر رہے ہوتے ہو تو اس کے پیچھے ایک نیت ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پیسہ ہے, میری نیت ہے کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے. اور شکر ہے کہ وہ نیت لوگوں کو پتہ نہیں چلتی, وہ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے اور مخفی ہے, کہیں اس کی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی نیت کیا ہے. وہ جیسے سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ بھی کمال لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ مجھے چاقو مارنے کے لیے آیا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ اس کو نہیں بتانا تم نے کہ تم مجھے پتہ ہے تم کس نیت سے آئے ہو. اور وہ چونکہ چھپ کے وار کرنے آیا ہے نا, تو اس کے اندر نیت ہے اور نیت لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنے کے لیے, نماز پڑھنے جا رہا ہے, خنجر مارنے جا رہا ہے. تو یہ نیت شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو یا یہ اللہ کو پتہ ہوتی ہے نیت, یا اللہ تعالیٰ جس پہ آشکار کرے اس کو بھی یہ نیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ بس خاموشی سے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے. اصل میں آپ نے صرف اپنی نیت کی ہی اصلاح کرنی ہے, باقی ساری چیزیں تو خود سے ہونے والی ہوتی ہیں. آپ وقت سے پہلے نہ یہاں آ سکتے ہیں. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, بہت پرانی بات ہے. اب ہمیں سرکار کے 1400 سال بعد اس دنیا میں بھیجا گیا. آدم علیہ السلام کے بعد جس دن روحیں تخلیق ہوئی ہیں اس دن کے بعد سے کتنے انتظار کے بعد ہمارا نمبر آیا کہ ہم نے اس ٹائم پہ اس دنیا میں آنا ہے, اتنا عرصہ یہاں رہنا اور پھر ہم نے چلے جانا ہے, اگلی روحوں کی باری آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں تخلیق کر کے رکھ لی ہیں پہلے ہی دن سے, اور ہر چیز طے ہے کہ اس نے اس ٹائم پہ آنا ہے, اس ٹائم پہ جانا ہے. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اس دور میں, اس زبان میں, اس عہد میں, اس سینیریو میں آپ کو بھیجا ہے, تو اس مصرف کو, اس مقصد کو بھی ڈھونڈیں کہ اس دور میں کیوں بھیجا ہے مجھے, اور میرے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اس کے ہر کام کے بیچ میں کوئی نہ کوئی رمز چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ جو رمزیں چھپی ہوئی ہیں نا آپ کی ذات کے حوالے سے, یہ دیکھ لیں آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے عزیز و اقارب, اتنی بڑی دنیا کے بیچ میں یہ ہے آپ کا ٹوٹل سرکل ہے نا جی. بڑی چھلانگ ماریں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو 10 لاکھ لوگ جانتے ہوں, آپ 10 لاکھ لوگوں کو نہیں جانتے. آپ اگر جاننے والوں کے نام نکالیں تو چند ایک ہی نکلیں گے, باقیوں سے کبھی کسی کی چہرے کی شناسائی ہوگی, نام نہیں آپ کو پتہ ہوں گے. تو ہو سکتا ہے آپ کے سننے والے, آپ کے دیکھنے والے, آپ کو فالو کرنے والے ملینز میں ہیں, لیکن وہ آپ سے آگاہ ہیں, آپ نہیں آگاہ ان سے. آپ کی جتنی بھی بات کہلائے گی وہ آپ کے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر آپ کی ساری بات چھپی ہوئی ہے. اسی ریلیٹڈ دنیا کے اندر ہی اسی غیر مشرق والے, مغرب والے لوگوں کے علاوہ والے جو لوگ ہیں ہمیں یہاں پیدا کیا, یورپ میں نہیں پیدا کیا. تو یہاں پہ اس زبان میں بات کرنے والے, اس زبان کے سننے والے لوگوں سے ہم مخاطب ہیں اور ان کے ساتھ بات کریں, یہ ہماری ڈومین ہے. اب یہ ہماری ڈومین ہماری عاقبت بھی ہے اور ہماری دنیا بھی ہے کہ ہم اس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی مصرف کو کیسے ہم اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں. سرکار کا خوبصورت فکرہ, آپ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کا جتنا حصہ رکھا ہوا ہے, اللہ کی کائنات میں اتنا ہی تمہارا حصہ ہے. اللہ کی کائنات میں تمہارا ہی حصہ ہے. تم جتنا اللہ کو یاد کر رہے ہو اللہ اتنا ہی یاد کر رہے ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا حضرت بابا فرید کا, کہ لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ بڑے اللہ والے ہیں تو بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. اس نے کہا اللہ اس وقت فرید کر رہے ہیں. آپ بھی عجیب آئے, انہوں نے کہا اس کا حکم ہے. اس نے کہا فاذکرونی اذکرکم, وہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. میں یہاں پہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ میرا وہاں نہیں ذکر کرتا ہوگا. تو آپ نے جتنا اپنی زندگی کے اندر اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے,
اللہ کی کائنات میں اتنا ہی آپ کا حصہ موجود ہے. آپ نے یہاں ساری کائنات اپنی اللہ کے حوالے سے کر دی تو اللہ ساری کائنات کو آپ کے حوالے سے کر دے گا. مجھے سرکار کی بات یاد آ گئی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کریں، تو سرکار نے جواب دیا کہ تم مکمل سرنڈر کر دو، تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی. الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. آج کل کے جو یہ نوجوان ہیں ان کو کون سمجھائے یہ بات کہ بھائی جب تک کمپلیٹ سرنڈر نہیں ہوگا. ہم نے عبادات کا نام جیسے سجدہ کرنے کا نام عبادت رکھ دیا یا روزہ رکھنے کا نام عبادت رکھ دیا. حقیقت میں تو جو بات سرکار سے سمجھ لگی وہ یہ ہے کہ پورے دن میں اللہ کا خیال تمہیں رہے، اللہ کی یاد قائم رہے، یعنی کہ اس کو نافذ کرنا ہے اپنی پوری زندگی پہ. تو یہ جو انسان اس کو کر لے گا تو اس کے لیے تو پھر ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. بے شک کرے گا، کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم لوگ پارشلی عقیدے کو یوز کرتے ہیں. مکمل جو آپ نے کہا نا سرنڈر، مکمل سرنڈر کرنا اس کی ول کے حساب سے. اچھا، اس کی ول میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجے تو آپ دنیا سے قطع تعلق ہی ہو جائے ہمیشہ کے لیے. آپ نگیٹ کر دیں یہ ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہیں. یہ اس کا مصرف نہیں ہے. اس کا مصرف یہ ہے کہ آپ نے انہی چیزوں کے بیچ میں رہنا ہے. یہ جو کچھ میں نے تمہیں بنایا ہے یہی کھانا ہے تم نے، اور تم کچھ نہیں کھا سکتے. اینٹ پتھر نہیں تم کھا سکتے. تمہارے لیے پھل بنایا ہے، گوشت بنایا ہے، یہ بنایا وہ بنایا، سبزی بنائی ہے، زمین میں سے اناج اگایا ہے تمہارے لیے، یہی کھاؤ گے تم. اللہ اللہ خیر صلاح. اور کیا ہے، پہننے کو بھی یہی کچھ ہے جو آپ یہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہیں سے سوت نکالیں گے، یہیں سے کھڈی بنائیں گے، یہیں سے کپڑا بنائیں گے، یہی پہنیں گے آپ. اللہ اللہ خیر صلاح. اب یہی ساری آپ کی کائنات ہے. اسی کائنات کے بیچ میں آپ نے وہی کچھ کھا رہے ہیں جو اس نے پیدا فرمایا، وہی کچھ پہن رہے ہیں جو اس نے پیدا فرمایا. کوئی نئی بات تو آپ کچھ لے کے نہیں آ رہے ابھی تک. تو عقیدہ بھی جو ہے نا یہ آپ کا پرانا ہے. شکر ہے کوئی نیا نہیں بنا لیا ہم نے. جو پرانا عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، اور اسی کے ساتھ ہی چلنے میں ہماری عافیت ہے. اس میں دنیا بھی ہماری پوری ہوگی اور ہماری آخرت بھی پوری ہوگی. یہ اتنا سچا اور سچا عقیدہ ہے کہ سادہ سادہ سی بات ہے، زندگی کے بیچ میں سے سب سے پہلے جھوٹ نکالنا شروع کر دو. اب یہ زندگی کے ایتھکس میں ہے. ہمیں میرے خیال ہے تیسری چوتھی جماعت میں یہ بات سمجھائی گئی جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. واقعی تو قدم قدم پہ لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں. پھر سچے لوگوں کی داستان اور ہے کہ سرکار ویسا بیٹھے ہوئے جمعہ مسجد تو مولوی صاحب بیان کر رہے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ جی ہم سب جھوٹ بولتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، آپ نے کہا میں نہیں جھوٹ بولتا. اللہ اکبر. آپ نے ساروں کو جھوٹا کر دیا. میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نہیں جھوٹ بولتا. یہ سارے ایک کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. تو کم ہی لوگ ہیں جو اس طرح سے زندگی کے اندر کبھی کوئی دعویٰ کرے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ کے اوپر بھی نا کہ سچ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بول دو پھر ساری زندگی یہ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ کیا بولا تھا. ہاں، جھوٹ کا سب سے بڑا بوجھ یہ ہے کہ ایک دفعہ بول دو پھر ساری زندگی اس بوجھ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا بولا تھا، اور وہ پتہ نہیں اس وقت کیا بولا تھا، یاد بھی نہیں رہتا آپ کو. مصیبت. ہاں. اور سرکار کی عاجزی دیکھیں، خوبصورت بات. آپ نے یہ بات بھی سنائی اپنی اور پھر ساتھ ایک فقرہ بھی سنایا. آپ نے کہا تم نے سب سے پہلا جھوٹ کب بولا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دن بولا تھا جس دن میں نے یہ کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. واہ اللہ اکبر. یہ بھی ایک عاجزی کی بات ہے کہ وہ اپنی نگیشن بھی ساتھ میں کرتے جانا کہ بھائی بس اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے والے زندگی ہے، سادہ سادہ طریقے سے لوگوں کو لے کے چلنا شروع کریں اور لوگوں کو ایک محبت کے ساتھ قابو میں کریں. آپ یہ وہ ہے ہی نہیں معاملہ کہ آپ تلوار کے زور پہ کچھ کر سکتے ہیں. دل کیسے فتح کریں گے تلوار کے زور کے اوپر؟ دل نہیں فتح ہوتا. دل گن پوائنٹ کے اوپر فتح نہیں ہوتا. دل کسی اور بات سے فتح ہوتا ہے جب آپ خود دل میں کسی کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ تم نہیں مجھے مار سکتے، میں اب یہ دنیا کی مسند سے اٹھ کے لوگوں کی دلوں کی مسند پہ جا بیٹھا ہوں، مجھے کیسے مارو گے تم؟ تو یہ جو لوگ ہیں نا جو دلوں کی مسند کے اوپر چلے جاتے ہیں،
یہ ہیں جو جن کی لائف جو ہے نا وہ پھر ایٹرنل ہونی شروع ہو جاتی ہے جی, اور ان کا ذکر پھر صدیوں تک چلتا آتا ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے جی, اور وہ ساتھ ساتھ بات ان کی چلتی ہے جی. قرآن کی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے نا, تو اس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی پیاری آیت ہے نا کہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں, دین میں محبت ہے. اور جب کوئی آپ کو اللہ والا مل جاتا ہے نا تو وہ محبت کے ساتھ ایسے آپ کو چلانا شروع کرتا ہے کہ وہ پھر جو بھی کام آپ اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہوتے اس میں کوئی بھی آپ اپنے اوپر اس کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہوتے, کوئی جبر نہیں سمجھ رہے ہوتے, محبت کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے. محبت ہی تو بڑی موٹیو ہے ہر چیز کے پیچھے جی. اگر آپ جبر کریں, دیکھیں انسان کیا کیا بن سکتا ہے. انسان حاسد بن سکتا ہے, انسان ظالم بن سکتا ہے, انسان نفرت والا بھی بن سکتا ہے, تو انسان محبت والا بھی بن سکتا ہے, انسان نیک بھی بن سکتا ہے, انسان بد بھی بن سکتا ہے, انسان خیر اور شر کے دونوں جتنی بھی کیٹیگریز ہیں دونوں میں سے کچھ بھی بن سکتا ہے. بندہ کیا چاہتا ہے؟ کیا زندگی کا مقصد صرف برائیوں میں مشہور ہونا ہے؟ تو یہ اچھائیاں کس لیے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے نیکوں کے لیے جنت بنا کے رکھی ہے, اور یہ جو دوزخ والے ہیں یہ اپنی آگ یہیں سے لے کے جائیں گے, یہیں سے اکٹھی کر رہے ہیں, یہیں سے لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہیں, یہیں سے لوگوں پہ یتیموں کا پیسہ کھا رہے ہیں, یہیں پہ لوگوں کے مال کھا رہے ہیں اور حق ان کا چھین رہے ہیں, اور یہی تو آگ اکٹھی کر رہے ہیں یہاں سے. ادھر کوئی اسپیشل آگ نہیں ان کو ملنی, یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی آگ ساتھ لے کے جائیں گے ساتھ اپنے. یہ جو لوگوں کی بددعائیں یہاں اکٹھی ہو رہی ہیں نا ان کے لیے, یہ آگ ہے ان کے لیے. تو زندگی ہم نے گزارنی ایسے ہے کہ زندگی ہماری ایسے سادگی سے گزر جائے, چپکے سے, بہت زیادہ کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کا اختتام آپ کا خالصتاً اللہ اور اللہ کے حبیب ہو. تو یعنی کہ چپکے سے یہاں پہ درود شریف پڑھتے جائیں, اور جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس عقیدے کو سنبھالیں, اس عقیدے کو ساتھ لے کے چلیں, اور وہ عقیدہ آپ کو دنیا میں بھی بچائے گا اور آپ کو آخرت میں بھی بچائے گا. اس لیے عقیدے والے, عقیدے پہ پختہ لوگ ہیں نا جی, یہ کمزور لوگ نہیں, یہ طاقتور لوگ ہیں. آپ کوشش کریں تو کیا آپ اپنی جسم سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. آپ اپنی قد کی حد میں ہیں, قید ہیں اس کے بیچ میں. آپ چاہیں کہ آپ کی شکل شاہ رخ خان جیسی ہو جائے تو نہیں ہو سکتی, فلٹر لگانا پڑے گا آج کل اس کے لیے, ہے نا جی. تو وہ اللہ نے اس کو چہرہ عطا کیا. وہ مجھے یاد ہے ایک جگہ ہم گئے تو سرکار والے صاحب نے نا وہ کہا کہ کہیں جانا ہے تو چلیں. تو ان صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی میں بس مجھے 2 منٹ دیں, میں منہ پہ نا چھٹا لگا کر آیا. تو آپ نے کہا کہ جو شخص اپنے چہرے سے مطمئن نہیں ہے وہ کائنات میں کسی چیز سے مطمئن نہیں. اللہ اکبر, واہ 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 واہ. آج کل جو یہ سرجریز ہو رہی ہیں کاسمیٹک اور یہ سارا, دیکھ لیں بیچارے کیا کیا ڈیزاسٹر اپنے منہ کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں, اپنی زندگی کے کیریئر کئی لوگوں نے تباہ کر. ایک چیز نا بڑی خاص آبزرو کرنی ہوتی ہے آپ نے زندگی کے اندر, کہ آپ نے زندگی میں اب سے پہلے لوگ کام کر چکے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ یہ اس شعبے کے لوگ ایسے کرتے ہیں, اس شعبے کے لوگ ویسے کرتے ہیں, علیحدہ علیحدہ شعبے. آپ اپنی زندگی میں کامیاب لوگ کہتے کن کو ہیں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. سرکار والے صاحب کہا کرتے تھے کہ جن کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ان کی تعریف بھی مت کیا کرو. اب اگر تم وہ مشہور فکرہ آپ کا کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت چاہتے ہیں, کیسے ہوگا یہ؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر زندگی کا طرز عمل ہمارا وہ فرعون کی زندگی کے اوپر چل رہا ہے جو کہ عقیدے سے بالکل ہی اختلاف رکھتی ہے, اس کا رزلٹ بھی پھر ویسا ہی ہوگا تمہارا, یہ بات یاد رکھنا. اور اگر تمہارا رزلٹ وہ رکھو گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو ان کا رزلٹ پھر وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے, آلریڈی اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے ہیں. کوئی ایسا فارمولہ تو ہے کوئی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کرنے سے کوئی نبی بن جاتا ہے. یہ تو خیر چوزن ون ہے نا اللہ کی طرف سے, اولیاء اللہ بھی چوزن ون ہوتے ہیں. لیکن ایک عام انسان, نیک سادہ انسان بن کے رہنا بھی اس دنیا میں بہت مشکل بات ہے. یہ رہنے نہیں دیتے لوگ,
یہ آپ کو چلاکیاں سکھاتے ہیں, یہ آپ کو ڈاج کرتے ہیں. اور جو پھر بھی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو اللہ کو اپنے ہر حال میں اپنے قریب سمجھتے ہیں, وہ پھر بھی ان کو معاف کرتے جاتے ہیں. معاف کر دو تاکہ میرا رستہ آسان ہو, میں آگے چلوں. اب وہ مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہوتے جائیں اور زندگی کے اندر چلتے جائیں. سرکار صاحب کہتے تھے کہ اگر زندگی میں کوئی پتھر مل جائے نا, چھری تیز کرو, آگے چل پڑو, پرپسفل کام کرو اس کے ساتھ بھی. اب پتھر سے لڑائی کرنے نا بیٹھ جانا, کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو پتھر سے لڑائی کرے گا, وہ ماتھے پہ لگے گا, زخم دے دے گا آپ کو. اس لیے پتھر سے لڑائی نہ کرو اور چھری تیز کرو اور اپنا کام کرو, اس کو ادھر ہی رہنے دو وہ جو کر رہا ہے. تو آپ زندگی میں یہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی کا اختتام چاہتے کیسے ہیں. ساری زندگی حرام کھانے کے بعد بندہ مسجد نبوی بھی مر جائے گا نا, تو وہ اس کی زندگی حرام والی رہے گی جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. شکر ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ کی آخری سانس تک کھلا ہوا ہے. زندگی کے ہر موقع کے اوپر آپ کو توبہ کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. آپ کہتے تھے کہ وہ جس زندگی کی تم اتنی لمبی پلاننگ بنا رہے ہو, پتہ نہیں اس مستقبل میں تم ہو بھی کہ نہیں. ابھی تم نے جو بنایا ہوا پروگرام کے 70 سال کی زندگی تم نے پلان کر کے رکھی ہوئی ہے, کیا واقعی تمہاری زندگی 70 سال ہے؟ کوئی پتہ نہیں, اگلے سانس کا نہیں کسی کو پتہ. یہ فکرہ بڑا اچھا ہے, ہم اس کو ویسے مان نہیں رہے ہیں جیسے یہ فکرہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر واقعی کیا کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے, جب تیری مرضی ہمیں لے جا, وی آر ریڈی ٹو گو. لوگ تیار ہی نہیں ہیں. ابھی بڑے پلاننگ میں کام پھنسے ہوئے ہیں, یہ بھی کرنا ہے, بچوں کی شادی بھی کرنی ہے, فلاں بھی کرنی, اور تم سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اور کیا یتیم بچوں کی شادیاں کبھی نہیں ہوئی ہیں؟ کیا یتیم بچوں نے کبھی کوئی زندگی میں ترقی نہیں کی ہے؟ ماں باپ کے بغیر والے بچے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ معذور لوگ نہیں ہوتے ہیں کیا زندگی کے اندر؟ ان کی رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن زندگی ان کی اپنی جگہ پر ہے. آپ کو پتہ ہے معذور بندے کی سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی وہ معذوری سے نہیں ہوتی, اس کو معذور سمجھنے سے ہوتی ہے کہ مجھے یہ معذور سمجھ رہا ہے اور وہ اپنا زندگی وہ چلا رہا ہے. اب معذوری ہے کسی اللہ کی وجہ سے, پیدائشی بیماری ہو گئی ہے, چلو یا پولیو ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, لیکن اسٹل موٹیویشن از دیئر. پھر بھی زندگی ہے, پھر بھی اس کے لیے وہی نماز ہے, پھر بھی اس کے لیے وہی عقیدہ ہے. عقیدے نے کبھی نہیں پوچھنا کہ تمہارے ساتھ کیا معذوری تھی. عقیدے نے کہنا ہے کہ میں ہوں, بس یہ میں ہی ہوں, میرے ساتھ چلو گے تو کامیاب ہوگے, ورنہ کامیابی اس سے دور ہے. اگر آپ زندگی کی آخرت جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگی کا لائف سٹائل اپنائیں جن کی آخرت اچھی ہے. اگر آپ نے فارمولہ بنا لیا وہ کہ ملٹی ملینئر بلینئر والے میرے فارمولے ہیں, تو رزلٹ کے لیے تیار رہو. پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. وہ کہتے ہیں اوکے پیسہ کماؤ, جیسا مرضی بناؤ. پیسہ کمانا بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو, سب کو شاید اچھا لگتا ہے نا جی, کہ پیسہ آ رہا ہے, پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے. اچھا پیسہ اکٹھا ہو جائے, اب یہ ایک بیماری ہے, پیسہ اکٹھا ہو گیا, اب کیا کرنا ہے ختم نہ ہو جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, زندگی کے اندر یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے. پھر کئی لوگ پھنس جاتے ہیں زندگی کے ریگریٹس کے اندر, کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا آج, کاش میں نے اس سے شادی کر لی ہوتی آج. کسی اور سے شادی کرنے کے 20 سال بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش میں نے اس سے نہیں اس سے شادی کر لی, اس سے شادی کر لی. اللہ تعالیٰ کی بانڈ کے ساتھ تم کتنے ناراض ہو ہے نا. تو اب تم ریگریٹ کرتے جاؤ گے تو زندگی تمہاری پھنستی چلی جائے گی. آپ دیکھیں وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں نا, اتنی بڑی اسکرین ہوتی ہے سامنے, اور اتنی بڑی اسکرین میں اتنی سی ایک پاکٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریئر ویو میرر, ہے نا جی, چھوٹا سا ایک لگا ہوتا ہے. اتنی بڑی اسکرین میں اتنا سا شیشہ لگا ہوتا ہے جس میں آپ پیچھے دیکھتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی گاڑی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ ڈرائیو کریں اپنی زندگی کے آگے تو کبھی کبھی پیچھے ایسے کر کے دیکھ لینا چاہیے پیچھے کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, یا آپ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس سے تیز رفتار ہے یہ کیا ہے. ریئر ویو میں دیا ہے, تو یہ ریئر ویو جتنا ہی رکھنا ہے آپ نے,
اپنے اس بیگ کو، تاکہ اس سے سبق لے کے آپ اپنی آگے کی زندگی ڈرائیو جو ہے نا وہ بہتر کرتے چلے جائیں۔ ریئر ویو ضروری ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کا ورنہ خطرہ ہے اگر آپ نے ریئر ویو سے کچھ نہیں سیکھا تو، اس لیے وہ سائیڈ میرر یوز کریں، ریئر ویو میرر یوز کریں، اور وہ جو بگ اسکرین آپ کے سامنے ہے اس سے اپنے آپ فیوچر کو ڈیزائن کریں کہ وہ غلطی جو میں نے کی تھی اب نہ کروں میں۔ تو زندگی کی غلطیوں کو اس طرح چھوٹا چھوٹا سے اگنور کر کے اس سے سبق لے کے آگے ٹھیک کرتے چلے جائیں۔ ہر وقت آپ کے پاس آنکھ بند ہونے سے پہلے موقع ہے توبہ کا، اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے توبہ کر کے، اور اپنی زندگی کو ان لوگوں کی زندگی کے قریب لائیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ آپ کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نا یہ ملیں گے لوگ، سب سے پہلے آپ کو ماں باپ کی شکل میں ملیں گے، رب کا مظہر ہوتے ہیں ماں باپ، ربوبیت کا بڑا شعبہ ہے ان کے پاس، وہ بڑے پالنے والے ہیں، تو ان کو خدمت کریں ان کی، سب سے پہلی بات جو بزرگ ملتے ہیں ان کی خدمت کریں، اور اپنا رستہ آگے دعائیں لیں ان سے اور آگے چلنا شروع ہو جائیں۔ دعائیں کتنی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں زندگی کے اندر، دعائیں اکٹھے کرنا ہی تو سب سے بڑا کام ہے۔ وہ ایک دن مجھے نا ایک بابا ملا، بابا نے کہا پتر اپنے ہاستے دعا نہ کریا کر، ایسے بندے لب جڑے تیرے ہاستے دعا کر۔ تو یہ جو اکٹھے کرنے ہیں نا لوگ، وہ پتہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسا کر جاؤ کہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو نا، یہ لنگر پکاتے ہو، یہ کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے کسی بھوکے پیٹ سے ایسی کو دعا نکل جائے کہ یا اللہ اس کا بڑا تو بھلا کر دے، اس نے میری بھوک پیاس کو مٹایا ہے، تو آپ کی زندگی کے کتنے گناہ جھڑ جائیں گے، آپ کی زندگی کا رستہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ایک کسی بھوکے کی دعا آپ کو لگ گئی تو۔ اس لیے وہ ان کی زندگی کے اندر آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، غربت مٹا سکتے ہیں، کسی کو نوکری لگوا سکتے ہیں، کسی یتیم کی بیٹی کی شادی کروا سکتے ہیں، کوئی اللہ کا کام جو آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے کام تو بکھرے پڑے ہوئے ہیں پورے معاشرے کے اندر، پوری فضا کے اندر اللہ کے کام بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے حوالے سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کیڑے کے اوپر بھی پاؤں رکھنے سے پہلے دیکھیں گے کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی تو نہیں آ رہی ہے۔ آپ وہ جو کیڑے، وہ جس کو موٹی ایڑی والا جو کیڑا کہتے ہیں، اس کو آپ ماریں گے نہیں، اس کو آپ ادھر رکھیں گے چل بھاگ جائے یہاں سے، ورنہ بھی تو تنگ کرے گا ہمیں۔ تو زندگی میں اللہ والے کے لیے ہر کام جو ہے نا، پودے اللہ کا کام ہے، جانور اللہ کا کام ہے، انسان اللہ کا کام ہے۔ وہ آپ جائیں نا جی، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے مکہ شریف آپ جائیں تو وہاں پر نا ایک پہاڑوں کے اوپر ایک نہر بنی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ مصر سے آ رہی ہے وہ نہر، اور وہ نہر بنوائی تھی زبیدہ خاتون نے، اس نہر کا نام بھی زبیدہ نہر ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں وہ بنی ہوئی ہے نہر، اب شاید اس میں پانی نہیں اس طرح آ رہا، لیکن ایک دور میں یہاں پہ پانی کی کمی تھی، تو وہ یہ زبیدہ خاتون پتہ ہے کون تھی؟ یہ وہ بہلول دانا کی بیوی تھی جس نے جنت میں محل خریدا تھا۔ آپ کو واقعہ یاد ہے جی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، بہلول دانا ہے حضرت بہلول، تو بنا رہے ہیں ریت کے گھر بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی ایک دے دیں، کتنے پیسوں کا؟ انہوں نے کہا جی 10 دینار میں۔ انہوں نے کہا یہ 10 دینار جنت میں گھر۔ تو وہ بیگم جب گئی تو جا کے اپنے میاں کو جو بادشاہ سلامت ہے ان کو بتایا کہ جی وہ ایسے میں گئی تھی، تو انہوں نے کہا ابھی درویش کی تم باتوں میں آگے 10 دینار ضائع کر کے آ گئی، تم نے کیا کیا؟ اسی رات کو خواب آیا، اور خواب میں وہ جنت میں دیکھتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت بڑا سا محل ہے، تو وہ محل کے اندر جانے لگے تو روک دیا۔ انہوں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زبیدہ خاتون کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ محل وہ ہے جو وہ 10 دینار کا خریدا؟ انہوں نے کہا یہ وہ محل ہے۔ صبح وہ دوبارہ چلے گئے بادشاہ سلامت اس کے پاس کہ جی مجھے محل چاہیے، کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 1 لاکھ دینار کا۔ انہوں نے کہا جی کل تو 10 دینار کا آپ نے دیا ہے۔ اس نے کہا اس نے بغیر دیکھے لیے تو دیکھ کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت میں محل دینا نا، اس سے اس دنیا کے اندر بھی کوئی ویسا کام کروا دینا ہے۔ اب یہ زبیدہ خاتون کی خدمت دیکھیں
کہ حاجیوں کے لیے اس دور میں انہوں نے ایک نہر بنوائی جو مصر سے پانی لے کے آ رہی تھی، اور یہاں مکہ شریف میں حاجیوں کے لیے وہ پانی کا انتظام تھا. کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بات تھی. محل تو پکا ہو گیا، حاجیوں کی خدمت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ہی ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا کہ ساری زندگی کے لیے ان کے لیے دعائیں، اور لوگوں حاجیوں کی دعائیں، ٹھنڈا پانی میٹھا پانی ان کو ملا پینے کے لیے، انہوں نے دعائیں دی ان کے لیے. تو جنت میں محل بن جائے گا، آپ کا بھی بن جائے گا. اپنی زندگی کے اندر آپ نہر نہیں بنا سکتے، کسی کو گلاس سے ٹھنڈا پانی تو پلا سکتے ہیں نا، وہ پلانا شروع کر دیں. تو یہ سارے نیکی کے کام ہیں اللہ کے حوالے سے. اس لیے اپنی مقصدیت کو کبھی اللہ سے دور نہیں کرنا. ہمیشہ نا اپنی مقصدیت کو، جو لائف کی آپ کی مقصدیت ہے، اللہ کے قریب قریب رکھنا ہے آپ نے. جتنا آپ اللہ کے قریب رہتے جائیں گے نا، اتنا آپ محفوظ رہتے چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ نار نمرود کے اندر حکم ہوا کہ جی اس کو جائیں جی آپ نے نار نمرود کے اندر جانا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں جی وہ ایک پرندہ تھا چھوٹا سا ہدہد، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آیا نار نمرود کو بجھانے کے لیے. اس نے اوپر سے پانی پھینکا تو کسی نے کہا کہ تیرے اتنے سے پانی سے وہ اتنی بڑی آگ کیسے بند ہو جائے گی؟ اس نے کہا بند ہو یا نہ ہو مجھے سے فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کدھر ہوں. میں اللہ کی طرف ہوں یا میں اللہ کے اگینسٹ ہوں. تو یہ آپ نے نا زندگی میں یہ فارمولے ساتھ ساتھ دیکھتے جانے. زندگی اللہ کے اگینسٹ تو نہیں چل رہی، کہ زندگی آپ کی اللہ کے اگینسٹ تو نہیں چل رہی کہیں پہ. آپ پیسہ کمائیں، آپ نوکریاں کریں، آپ کاروبار کریں، انٹرنیشنل کاروبار کریں، اپنی چینیں بنائیں، اپنے دفاتر بنائیں، جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن اپنی لائف کو اللہ سے دور مت ہونے دیں. جہاں پہ آپ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ پیسے کا شر بھی آنا شروع ہو جائے گا، وہاں پہ شہرت کا شر بھی آنا شروع ہو جائے گا، وہاں پہ انا پرستی بھی آنا شروع ہو جائے گی، وہاں پہ تکبر بھی آنا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ حسد بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ منفی ترین ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے بچائیں اپنے آپ کو، اور بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ رہیں. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بے بہا. اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے. اور سرکار علیہ وسلم نے درود شریف کی کیا خوبصورت بات بتائی. ابھی میں کل کسی محفل میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جی درود شریف کیا ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی درود شریف کیا ہے. تو میرا بڑا دل کیا کہ میں اٹھ کے فوری طور پہ ان کو جا کے کہوں کہ سرکار نے کہا ہے کہ درود شریف یاد کا نام ہے. ان کو جس حوالے سے بھی تم یاد کرتے جاؤ گے وہ درود شریف بنتا جائے گا. تم ان کو یاد کرتے جاؤ، تمہارے کام سنورتے جائیں گے. میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ کام آپ کے جو ہے نا وہ زندگی کے ہوں یا نہ ہو، ادھر کے کام آپ کے پکے ہوتے جا رہے ہیں، جو کام آپ نے ادھر جا کے کرنے ہیں. تو یہ آپ کو بچائے گی، گرو آپ کو بچائے گا، آپ کا مرشد آپ کو بچائے گا، اور وہ آپ کو کہے گا کہ دھیان کرو زندگی کے اندر کہیں کو نقصان نہ کر بیٹھنا، کسی کی دل آزاری نہ کر بیٹھنا. مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، پر کسی دا دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ رہندا. تو لوگوں کے دل دکھانے بند کر دو اور لوگوں کے دلوں کی تشفی کرنا شروع کر دو. اللہ تمہارے زندگی آسان کرتا چلا جائے گا. جو لوگ زندگیوں میں دوسروں کے لیے چراغ جلاتے جا رہے ہیں وہ اندھیرے میں نہیں رہ سکتے، ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بزرگ ہیں جن کے دیے جل رہے ہیں، جی آج بھی جل رہے ہیں، ان کے نام چل رہے ہیں. مولانا روم کو میں نے سنا کچھ 700 سال ہو گئے. اچھا وہ ہمارے تو ایسے واقف ہے جیسے ابھی کل ہماری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، ہے نا. اس طرح سے وہ ہے ہماری زندگی. علامہ اقبال کو گئے، وہ سنا ہے جی کافی سارے سال ہو گئے ہیں جی. اور لیکن وہ علامہ اقبال آج بھی ایسے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور لکھ لینا قلم سے اس لوح کے اوپر جو تمہارا دل کرے. تو اتنی طاقت تمہارے پاس ہو جاتی ہے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے. وفا کیا ہے کہ ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں بھی رکھنا اور لوگوں تک بھی پھیلانا. آپ کے ارد گرد پھر وہی لوگ اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے کہ سرکار دو عالم کی یہ زندگی تھی، یہ ان کا منشور تھا، یہ ان کی تعلیم تھی،
اس سے زیادہ دور مت جانا، اس کے قریب قریب رہنا. آج میں جم میں تھا تو اسی سے ریلیٹڈ بات ہوئی کہ وہ صاحب نے بولا کہ ہمیں مسلمانوں کو جتنی بھی سزا مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی سزا مل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ. بڑی زور کی لگی مجھے یہ بات. اور حقیقت یہی ہے جی کہ وہی جو شعر آپ نے پڑھا ابھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. تو یہ وفا اگر ہم کر جائیں تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. سبحان اللہ جی، کیا ہی بات ہے جی. اسی کے بیچ میں سارا راز ہمارے لیے تو چھپا ہوا ہے جی. ساری بات ہی اس کے بیچ میں ہماری چھپی ہوئی ہے کہ ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا اور لاگو کرنے کے بعد لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا. اتنا سا ہے آپ کے لیے اسلام. اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ جب وہ کفار آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ جناب کیا کریں؟ آپ نے کہا جیسے ہم زندگی گزاریں ویسے گزارو، جنگیں ہمارے ساتھ چلو، باقی زندگی میں جیسے ہم کرتے جا رہے ہیں تم بھی وہی کرتے جاؤ. سو سمپل. کوئی لمبا چوڑا اسلام کا فلسفہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی لمبی کہانی کوئی نہیں تھی. تو سادہ سی بات ہے، جو انہوں نے زندگی کے اندر کیا اس طرز عمل کو آپ زندگی میں فالو کریں، فالو کرنے کی کوشش کریں. اور جتنا محبت کے ساتھ آپ فالو کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اس ذات کے قریب ہوتے چلے جائیں. یہ ہے ٹوٹل کامیابی ہماری. صرف مدینہ شریف جا کے بیٹھ جانے میں بات نہیں ہے، مانا بڑی بات ہے لیکن صرف ہی مکمل بات نہیں ہے. اس طرز عمل کو زندگی میں نافذ کرنا بھی بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ سرکار والا صاحب کہتے تھے کہ تم وہاں جاؤ، مدینہ شریف ہیں، اور خیال تمہارا یہاں ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں رہو اور تمہارا خیال وہاں. سبحان اللہ. واہ. تو بس یہ زندگی کے اندر اپنے خیال کا تم نے خیال رکھنا ہے کہ خیال کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا. ادھر ادھر ہونے لگے تو کسی کو پکڑ لو فوری طور پہ کہ میرا خیال ادھر ادھر ہے، دھیان کر میرا، مجھے کوئی اصل بات بتا، تو میرا گرو ہے، مجھے سمجھا کوئی بات ہی کیوں میں ادھر ادھر جا رہا ہوں. وہ تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں بات سمجھائے گا. اور یہ تمہارے اندر کھڑکی پھنسی ہوئی ہے، تم نے یہ جو ہے نا یہ وہ بچا کے رکھا ہوا ہے پیسہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں نکالو، تمہاری منزلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. تو زندگی میں صرف پیسے ہی نہیں کمانا آپ نے، زندگی میں شہرت ہی نہیں کمانی. زندگی میں نیک نامی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. میں بچوں کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے لیے نیک نامیاں اکٹھیاں کریں. یہ تو ایک اچھا کام کر سکتے ہیں نا کہ ان کے نام کو آپ روشن کریں. چلیں بہت زیادہ روشن نہیں کر سکتے تو کوئی بدنامی تو نہ دیں، کم از کم اپنے والدین کو اتنا سا تو کام کر لیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے. اگر ہو سکتا ہے تو ان کے لیے نیک نامی کا باعث بنے کہ یہ ان کی اولاد ہے، یہ نیک بچہ ہے، اس کے والدین بھی بڑے اچھے لوگ ہوں گے. یہ چھوٹی سی ایک فیور تو آپ اپنے والدین کے لیے کر لیں. اور اس کے بیچ میں مکمل اخلاقیات موجود ہے ڈاکٹر صاحب، جس کو کہنا چاہیے مکمل اخلاقیات اس بات کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے نیک نامیاں اکٹھی کریں. کو بہت زیادہ بچوں کو سبق نہ پڑھائیں، ان سے کہ صرف یہ کام کر لو بس آپ اپنے والدین کے لیے. ان کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں گی. اخلاقیات لوگ کیا کہیں گے کہ حسن سلوک کریں لوگوں کے ساتھ، ان کا مال پہ نظر نہ رکھیں، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، ان کے ساتھ چلاکیاں نہ کریں، ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، ڈسیو نہ کریں. تو آپ زندگی میں نیک نامی اکٹھی کرنی شروع کر دیں گے. وہ کہیں یہ سادہ سا ہے، یہ واقعی لگتا ہے کہ ان کا بیٹا ہے بھائی. چلو اتنی سی بات ہی کر لیں زندگی کے اندر، تو یہی بڑی آپ کے لیے کامیابی کی بات ہے. اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس پہ وہ خاتون نے بڑی پیاری بات بولی کہ جب بھی مجھے کوئی اچھا انسان نظر آتا ہے نا تو فوراً میرے دماغ میں یہی آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے اتنے اچھے والدین تھے جس نے اس کی یہ پرورش کی. سبحان اللہ. سیدھا کہتے میں والدین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہوں. وہ جاتا ہے اس ڈی این اے کی طرف دھیان جاتا ہے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں پرورش پتہ نہیں اس کی ٹھیک نہیں کی. یہ وہ اکثر نا مائیں کے جو ہوتے ہیں نا یہ ایسے جو میاں بنتے ہیں، جو فرعون ٹائپ میاں بن جاتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں باپ نے اس کی پرورش ٹھیک نہیں کی، اس نے عورت کی عزت نہیں سکھائی اس کو، تبھی یہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. تو یہ بدنامی ہے نا، آپ اب والدین کے لیے اکٹھی کریں، ان کے لیے نیک نامیاں آپ اکٹھی کریں. اس کے بیچ میں بڑا عقیدہ چھپا ہوا ہے، سچی مچی کا عقیدہ چھپا ہوا ہے اس کے بیچ میں. اور ہمارا تو الٹیمیٹ فارمولہ یہی ہے
جو سرکار بھائی صاحب نے بتایا تھا کہ عبادت اللہ کی، محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت انسان کی. تو یہ ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے. یہ بڑا مزیدار فارمولہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بن جائیں، دیٹس آل، ان کو نقصان نہ پہنچائے، بڑی بات ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجتے جائیں اور اللہ کے راستے پہ خود ہی چلتے جائیں گے. وہ ایک آپ کا فکرہ ہے کہ آپ جب یہاں درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں سے کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہاں سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، تو آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں تو وہ آپ کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف جائیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے. تو اسی راستے کے اوپر چلنا ہماری زندگی کی بھی کامیابی ہے، ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے. جہاں مرضی رہیں دنیا میں، بیسک ایتھکس جو آپ کے عقیدے نے آپ کو دیے نا، اس سے منحرف نہ ہو، اس سے دور نہ جائیں. بس اتنا سا کام کر لیں، باقی کھلی چھوٹ ہے، کریں جو کرنا ہے، کمائیں، ڈھیر سارے ڈالر کمائیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں بھی دیں، ہم بھی بالکل منع کون کر رہے ہیں؟ ہاں، ہم بھی لوگوں کو خدمت کریں گے. اس کا جائز صحیح استعمال. سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کر دو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وہ کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے. جب آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، تو کوشش کرتے ہیں اس کے قریب قریب ہونا شروع ہو جائے. تو بس یہ بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جس کو بھی آپ آئیڈیلائز کریں نا اپنی زندگی کے اندر، اس کے انجام سے بھی باخبر رہیں. اس کو اتنا بھی آئیڈیلائز نہ کریں کہ آپ کہیں اپنے عقیدے سے بھی دور ہو جائیں. بس اپنا آج کا جو ہمارا بندہ ہے کہ عقیدہ اپنا پختہ رکھیں، اور وہ والا عقیدہ رکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ان کی عزت افزائیاں کریں، آپس میں حسن سلوک کریں، بلکہ غیر مذہب والوں سے بھی کریں. آپ کا تو امتیاز ہی ہے یہ اسلام کا کہ لوگوں سے حسن سلوک سے بات کریں. کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا عقیدہ نہ پوچھ لینا. ہاں، اللہ اکبر. تو بس یہ زندگی میں بڑا فارمولہ ہے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے نا، یہ آپ کو ہمیشہ بچائے گی. جی، تو بچوں کے لیے بس یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، وہ اس کو زندگی میں اگر فالو کرنا شروع کر دیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ اب زندگی کے ایسے شعبے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ خود سے انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے، خود سے اسپینڈنگ کرنی ہے. انہوں نے اب مرضی ان کی ہے کہ نصیحت کے راستے سے گزرتے ہیں یا تجربے کے راستے سے گزرتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ جو لوگوں کی باتیں سن کر، بزرگوں کی باتیں سن کر اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوڈے گٹے تڑوا کے سیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو گوڈے گٹے تڑوا کے بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے. یہ اب میں کہتا ہوں کہ گوڈے گٹے تڑوانے سے پہلے بھی سیکھ لیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ وقت تو پھر سکھا ہی دیتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے جو کیتی سو اگے آنی، دودھ دا دودھ پانی دا پانی، کہ آج جو کرو گے بار بار کہے، جو بو گے وہی کاٹو گے. جو ہم کہتے آ رہے ہیں، تو وہ بونے والا جو ہے نا زندگی کا، یہ ہر لمحہ ہے آپ کا، آپ بو رہے ہیں. اور کاٹنے کا ٹائم کب آتا ہے؟ اینڈ کا ٹائم، کہ جب فصل پکی ہوتی ہے. آج کڑکاں پکیاں پیار دیاں، سر چک کے واجہ مار دیاں. تو جب وہ کڑک کے بیج آپ نے بوئے ہوں گے، گندم کے بیج، تو گندم نکلے گی لہراتی ہوئی، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہاں آج فصل میری تیار ہو گئی ہے، کچھ تو ہے میرے نامہ اعمال میں. اس کا فضل ہی ہے، اس کا فضل ہی پیش کر دے اس رستے میں. تو بڑی بات ہے جی اس کے ساتھ ہی ساری، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں رکھے اور دعا کرتے جائیں، اس کے فضل کے متلاشی رہیں. میں کہتا ہوں جو اللہ کے فضل کا متلاشی ہے اس پہ اللہ کا فضل ہو کے رہے. بلکہ میں کہتا ہوں اس پہ فضل ہوا ہے تو وہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا شروع ہوا ہے. آپ کہتے تھے یہ اتنا خوبصورت سفر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے اختتام پہ آپ کو منزل ملتی ہے، آپ کو کاز ملتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ایسا سفر ہے اس میں انعام پہلے ملتا ہے پھر سفر ملتا ہے، اور یہ انعام ہی ہے کہ آپ کو یہ والا سفر مل جائے. اللہ کے فضل کی تلاش ہی اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ جی. اللہ جزاک اللہ خیر. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھیں گے آپ نوجوانان ملت. اس کو اپلائی کریں تاکہ زندگی میں آسانی آئے، زندگی بھی آسان رہے، اور جب زندگی سے نکلیں تو وہ بھی آسان رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.